يحصى وشكرا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما آتيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أفضل صلواتك وأزكى بركاتك. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. صلاة دائمة بدوامك. صلاة كما تحب وترضى له. تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جو اسے عدم سے وجود میں لے کے آیا، اور جس نے بتدریج اس کائنات کو تمام ارتقائی مراحل سے گزارا. وہ جس نے جمادات کو پیدا کیا اور جس کی قدرت کاملہ سے جامد پتھروں میں سے ابلتے ہوئے چشمے پھوٹے. وہ جس نے نباتات اور حیوانات کو پیدا کیا اور ان کی اتنی انواع و اقسام بنائیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس آدم خاکی کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اس پر بے حد و حساب اپنی مادی اور روحانی نوازشوں کی بارش کی. سب سے بڑا احسان اس اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی سمجھ بخشی. اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو جانے ہم کس کس ٹھاکر دوارے کی خاک چھانتے اور کس کس قبر اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. یہ اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری پیشانیوں کو صرف اپنے آستانے کے لیے وقف فرما لیا. یہ بھی اس اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گردانا. آپ جو سرور دنیا و دین ہیں، سید الاولین و سید الآخرین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں. آپ جو دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل ہیں. اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر. اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ کرام پر، وہ صحابہ کہ جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے. اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں تابعین پر کہ جنہیں صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے فیض یاب ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا. اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں تبع تابعین پر کہ جنہیں فیض یافتگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی. اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں ائمہ کرام، فقہائے امت
اولیاء امت اور صلحاء امت پر کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنا مال، اپنا جسم، اپنی جان اللہ کے دین میں کھپا دیے. جزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزا. بزرگوں اور دوستو، میں آپ حضرات کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. بات یہ ہے کہ ہر وہ دعوت جو دین کی بنیاد پر اور اللہ تعالی کی خاطر مجھے موصول ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں کچھ احادیث اور کچھ نصیحتیں ابھرنے لگتی ہیں. این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم فی ذلی الیوم لا ذل الا ذلی. اللہ تعالی قیامت کے روز یہ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، کہ آج جب قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہے تو وہ لوگ جو میری خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا. وہ لوگ جو دین کی خاطر ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور کوئی دوسری غرض اور دنیا کا کوئی دھندا بیچ میں نہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے سفر کرتے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ ان متعدد احادیث میں سے ایک حدیث ہے. اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ کچھ نصیحتیں میرے ذہن میں ابھرنے لگتی ہیں. میرے بزرگوں کی یہ نصیحت ہے کہ وہ تعلق جو اللہ تعالی اور حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی بنیاد پر قائم ہو، وہ سب سے اونچا اور سب سے قیمتی تعلق ہوتا ہے اور سب سے پکا تعلق ہوتا ہے. دنیا کے دوسرے رشتے اس کے مقابلے میں ہیچ اور کچے ہوتے. سو دوستو، اس تعلق کی بنا پر جب بھی دعوت دی جاتی ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں اور ایسی دعوت پہ لبیک کہنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں اس دعوت پہ آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. یہ مہینہ آفتاب رسالت کے اس دنیا میں طلوع ہونے کا مہینہ ہے. بات یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں، ان کی سیرت کے جتنے بھی گوشوں پر غور و فکر کرتے ہیں، ان سے محبت کی جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع حاصل ہو جائے. اس دین کی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے
یہ خطبات ہیں، وعظ و نصیحت ہے، یہ ذکر و فکر ہے، تعلیم ہے، مدارس، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں ہیں. ان سب سے اصل مقصود یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع حاصل ہو جائے. اور اتباع اگر حاصل نہیں ہوتا ہے تو مقصود فوت ہو گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں خود کو رنگنا، آپ کے قریب ہو جانا، آپ کا تشبہ اختیار کرنا، یہ اصل چیز ہے. اور کیونکہ یہ اصل چیز ہے اس لیے قرآن مجید نے بھی سب سے زیادہ زور اطاعت ہی پہ دیا ہے. جہاں کہا ہے اطیع اللہ، ساتھ کہا ہے اطیع الرسول. جہاں کہا یطع اللہ، ساتھ کہا والرسول. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. کیا ہے ایمان لانے والو، اللہ تعالی کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں، ارباب حکومت کا کہا مانو. اور اگر ارباب حکومت اور تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ہے یہ طریقے عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں اگر مگر کہاں، اس میں چنی چنا کہاں. یہ جو ملک کے قوانین ہیں، تعزیرات ہیں پاکستان کی، ہم نے کبھی پوچھا کہ اس حکم کی علت کیا ہے، اس کی لم کیا ہے، یہ حکم کیوں دیا؟ سب اس پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ سزا کا خطرہ ہے. اور اگر حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پہ سوالیہ نشان پیدا ہونے لگ جائیں تو یہ محبت کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالی کی جزا و سزا پہ پورا یقین نہ ہونے کی علامت ہے. قرآن مجید نے اتباع کا، اور صرف اطاعت نہیں، قرآن مجید کا مطالبہ دوستو وہ اطاعت ہے جو جی کی گہرائیوں سے کی جاتی ہے، جو دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے کی جاتی ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے پروردگار کی قسم، آپ کے رب کی قسم جو آپ کی ربوبیت کر رہا ہے، جو آپ کو سب ارتقائی مراحل سے گزار کے جس نے حد کمال تک پہنچا دیا ہے، اس رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو حکم نہ ٹھہرا لیں اور پھر آپ کے کسی بھی فیصلے پر جی میں ذرا بھی دلگیر نہ ہو اور سر تسلیم خم کر دیں. اطاعت وہ چاہیے جو روح کی گہرائیوں سے ہو، جو دل اور دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ ہو. خیر کا ہر راستہ دوستو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں. قرب کا ہر راستہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو کر گزرتا ہے. آپ کے راستے سے ہٹ کر عبادتیں کی جائیں، ریاضتیں کی جائیں، چلے کاٹے جائیں، مراقبے کیے جائیں، سب گمراہیاں، سب ضلالتیں. عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ. اور کتنی ریاضتیں اور عبادتیں کرنے والے ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور کیونکہ سنت سے ثبوت نہیں ملتا ہوگا. اصل آدمی یاد رکھیے وہی ہے، شیخ وہی ہے، معلم وہی ہے، رہبر وہی ہے
جو آپ کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرتا ہے، جو ان کے رنگ میں رنگتا ہے، سب سے پہلے یہی دیکھنا چاہیے۔ وہ شخص جو قرآن مجید کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تبلیغ اور اپنی تعلیمات کا مرکز اور محور نہیں بناتا ہے، اور وہ جو جی سے گھڑ گھڑ کے وظیفے بتاتا ہے اور مراقبے بتاتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ کتنا پیچھے چل رہا ہے آدمی۔ یہ عذر قیامت کے روز قبول نہ ہوگا کہ شیخ صاحب نے، ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں بھٹکا دیا تھا، انہوں نے یہ باتیں بتائیں، ہم تو ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ قیامت کے روز جب چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس روز وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کا کہا مانا ہوتا، اے کاش ہم نے رسول کا کہا مانا ہوتا۔ ہم تو اپنے مشائخ اور اپنے اکابرین کی اندھی تقلید کرتے رہے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے اور ان پہ پھٹکار برسا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ قیامت کے روز یہ عذر دوستو قبول نہ ہوگا کہ مولوی صاحب نے بھٹکا دیا تھا۔ ہر کام سے پہلے دیکھو ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ ہر عبادت سے پہلے، ہر ریاضت سے پہلے، ہر مراقبے سے پہلے ڈھونڈو کتاب و سنت میں ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہر صدقہ و خیرات سے پہلے دیکھو کتاب و سنت میں ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ علماء حق نے کہا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آرام کر لینا، سو لینا، اس ریاضت اور اس عبادت سے 1000 درجے افضل ہے جو آپ کے منحرف ہو کے کی جا رہی ہو۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نعمتوں سے لطف اندوز ہو لینا اس اعتکاف اور خلوت سے 1000 درجے افضل ہے جو آپ کی راہوں سے اتر کر ہو رہے ہو۔ صحیحین میں ہے کہ امہات المومنین کے پاس 3 آدمی آئے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھنے لگے، اور سننے کے بعد ان لوگوں نے ان معمولات اور اس عبادت کو اپنے لیے کم جانا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات تو بہت بلند ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں تو اس سے بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، بہت زیادہ ریاضت کرنی ہوگی۔ ایک شخص نے ان میں سے یہ کہا کہ دیکھو میں تو ساری رات سوؤں گا نہیں، نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ اور دوسرے آدمی نے کہا کہ کبھی افطار نہیں کروں گا، صائم الدہر ہو جاؤں گا، روز روزہ رکھوں گا مسلسل۔ تیسرے نے کہا کہ میں مجرد رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ اسی اثناء میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے یہ بات سنی اور یہ دیکھا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب یوں ملے گا، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ اصلی وارقد اصوم وافطر واتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا تقوی تم سب سے زیادہ مجھے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد دیکھو مجھے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی رہتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ اصول بیان فرما دیا امت کے لیے کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ کیا عبادت ہوئی اور کیا قرب ملے گا؟ قرب تو ملتا ہے میری سنتوں میں فنا ہونے سے. ومن راغب عن سنتی، وہ ولی اللہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ مقرب بارگاہ الہی کہاں سے ہو سکتا ہے جو منہ موڑ لے میری سنت سے؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف جانے والے سب راستے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے جاتے ہیں. دوستو، ہم نے یہ جی سے گھڑ کے کچی کسوٹیاں بنا لی، خود دلیلیں بنا لی کہ کثرت عبادت بہت کرتا ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے، کہ شاید یہ کثرت عبادت جو ہے یہ ولایت کی دلیل ہوتی ہے. خود جی سے گھڑ کے کسی آدمی کو کشف بہت ہوتا ہو، ہم نے سمجھا کہ یہ ولی اللہ ہے. اور وہ بھی تو دیکھو کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، کشف سے انکار میں نہیں کرتا ہوں، کیونکہ کشف کا انکار تو ہماری تاریخ کا انکار ہوگا. صحابہ کو کشف ہوتا تھا، تابعین کو کشف ہوتا تھا، اولیاء اللہ کو کشف ہوتا تھا. کتاب و سنت کا انکار تو ممکن نہیں ہے. اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور دیکھا کہ آسمان میں سائبانوں میں چراغ اتر رہے ہیں. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسید تلک الملائکہ دنت لصوتک، یہ جو تم تلاوت کر رہے تھے سورۃ بقرہ کی، تو تمہاری تلاوت کی آواز سن کے وہ فرشتے تھے جو تمہارے قریب آ گئے تھے. فرشتے منکشف حضرت اسید پر جو بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہو. کشف کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اور ایک ساریہ نام کے آدمی کو اس پہ امیر مقرر کیا. ایک روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پہ کھڑے کہ اچانک زور سے آواز دی کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. کچھ روز کے بعد لشکر کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ میدان جنگ میں ہمیں دشمن سے شکست ہو رہی تھی کہ اچانک یہ آواز آئی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، فاسندنا ظہورنا بالجبل، ہم نے ٹیک لگا لی پہاڑ کے ساتھ، یعنی حکمت عملی تبدیل کر لی اور اس سے دشمن کو شکست ہو گئی. یہ کشف ہے. حضرت عمر نے جو لشکر کو دیکھ لیا ممبر پہ سے، یہ کشف بصری کہلاتا ہے. اور وہ جو سن لیا لشکر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو، یہ کشف صوتی ہے. کشف کا انکار تو ممکن نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کشف تو اوروں کو بھی ہوتا ہے. اور بخاری شریف ہی میں لکھا ہوا ہے. ابن سیاد نام کا ایک کاہن تھا. ایک روز حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہنے لگا کہ آپ اپنے جی میں کوئی بات سوچ لیجئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ دخان کو جی میں سوچ لیا. وہ ابن سیاد کہنے لگا کہ الدخ الدخ، یعنی کسی حد تک وہ پہچان گیا کہ آپ نے جی میں کیا سوچا. بات یہ ہے کہ کشف صرف اولیاء اللہ کو نہیں ہوتا ہے، صرف صحابہ کو نہیں ہوتا تھا، کشف کاہنوں کو بھی ہوتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کشف جب جنگ بدر میں آسمان سے اللہ تعالی نے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کیے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ لکھا کہ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ ہم نے فرشتوں سے مدد کی اور ان کے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. یعنی صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. اور ان لشکروں کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان یہ کہتا تھا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے. یعنی
فرشتے منکشف ہو گئے تھے شیطان پر. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب کشف کاہنوں کو بھی ہوتا ہو، جب کشف شیطان کو بھی ہوتا ہو، تو پھر کشف ولی اللہ ہونے کی کسوٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو کرامت ہے، کیا یہ کسوٹی ہوتی ہے کسی کے ولی اللہ ہونے کی؟ کرامت کا انکار تو نہیں ہو سکتا. کتاب و سنت اس بات کے گواہ ہیں. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جب جاتے تو وہاں رزق پڑا ہوا دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ مریم یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اور وہ جواب میں کہتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ حضرت مریم کی کرامت ہے جن کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ وہ انبیاء میں سے نہیں تھیں، اولیاء اللہ میں سے تھیں. کرامت کا انکار نہیں ہو سکتا. احادیث کی کتابوں میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب مکہ میں ان کو قید کر لیا گیا تو ان کے پاس انگور کے تازہ انگوروں کے خوشے دیکھے جاتے تھے اور وہ انگوروں کا موسم نہ ہوتا تھا. یہ ان کی کرامت تھی. کرامت کا ظہور صحابہ سے ہوتا، اولیاء اللہ سے ہوتا. کرامت کیا چیز ہے؟ خرق عادت کا رونما ہو جانا، معمول سے ہٹی ہوئی کسی بات کا سامنے آ جانا، یہ کرامت ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک رسالے میں الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس رسالے میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں من یطیر بہم الجن الی مکہ او بیت المقدس او غیرہما. کچھ لوگ ہیں جنہیں جن اڑائے پھرتے ہیں، مکہ لے جاتے ہیں، بیت المقدس لے جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ لے جاتے ہیں. یعنی خرق عادت اور معمول سے ہٹی ہوئی چیزوں کا ظہور ان لوگوں سے بھی ہوتا ہے جو شیطانوں کو اور جنوں کو مسخر کر لیتے ہیں. جب ان سے بھی ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہو تو پھر یہ خرق عادت کسی کے ولی اللہ ہونے کی دلیل دوستوں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ کثرت عبادت دلیل ہے، نہ کشف دلیل ہے، نہ کرامت دلیل ہے. ولی اللہ ہونے کی بس ایک دلیل ہے کہ کون نقش قدم پہ چل رہا ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی. کس نے اللہ تعالی کے محبوب کا رنگ دھارا ہوا ہے، وہ دلیل ہے پکی اصل. جس طرح یہ کسوٹیاں کچی ہیں، اسی طرح یہ جو تصرف اور تسخیر ہے دوستو، یہ بھی کوئی کسوٹی نہیں ہے. تصرف اور تسخیر بعض اوقات عامل جو ہیں یہ ذاتی انتقام کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، اپنے مقام سے گر جاتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں اور حب جاہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ جو حب جاہ ہے، یہ تو یہ جو دین کا راستہ ہے، اس میں سم قاتل ہے دوستو. یہ جو جاہ کی خواہش ہے، دا نفس کا وطال، وہ جو اس کی بارگاہ ہے، اس سے جو آواز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو وہیں چھوڑ دے اور میرے پاس چلا. یہ حب جاہ سم قاتل. تو اس سے یہ جو تصرف اور تسخیر ہے، اس سے انانیت پیدا ہوتی ہے اور اس سے حب جاہ پیدا ہوتی ہے. امام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے زمانے میں
حزب البحر کے بہت بڑے عامل تھے اور یہ وظیفہ فرمایا کرتے تھے. ایک روز کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر سے ایک مولوی صاحب نے دروازے کو مقفل کر دیا، بند کر دیا. اندر امام صاحب نے حزب البحر کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ تالا جو تھا باہر کھٹک سے ٹوٹ گیا. مولوی صاحب بھاگے ہوئے حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے ماجرا سنایا. انہوں نے کہا کہ عبد الجبار کو بلاؤ، اور ان کو بلایا اور پوچھا کہ عبد الجبار چیخ خان دی، کیا پڑھا تھا عبد الجبار تم نے وہاں پہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حزب البحر خواندم، حزب البحر پڑھا تھا. پھر پوچھا کہ حزب البحر چیز کیا چیز ہے حزب البحر؟ تو عرض کیا کہ سخر لنا کل شیء، سخر لنا کل بحر. آگے لمبی دعا ہے. میں نے یہ وظیفہ کیا تھا کہ یا اللہ تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے، سمندروں کو ہمارے لیے مسخر کر دے. اس پہ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے کہ عبد الجبار از خدا خدائی می خواہی. عبد الجبار بندگی اختیار کن، یہ کیا کر رہے ہو عبد الجبار؟ خدا سے اس کی خدائی مانگتے ہو اور بندگی اختیار کرو. ہمیں تو یہی سجتا ہے، بندگی سجتی ہے، ہمیں تو عبدیت سجتی ہے، عجز و نیاز سجتا ہے. یہ تصرف اور تسخیر جو ہیں دوستو، یہ بھی ولایت کی کسوٹی نہیں ہوتے. اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ جو قبولیت دعا ہے یہ کسی کے ولی اللہ ہونے کی کسوٹی ہو سکتی ہے، تو جواب پھر وہی ہے کہ اس کا انکار تو نہیں ہے. اولیاء اللہ جو ہیں مستجاب الدعوات ہوا کرتے ہیں، جیسا صحاح ستہ کی احادیث میں آتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی یسمع بی ویبصر بی ویمشی بی ویبطش بی، کہ میرا بندہ نفلی عبادت سے مسلسل میرا قرب تلاش کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ پکڑتا ہے، میرے ساتھ چلتا ہے. یعنی ہر کام میں اسے میری نصرت اور میری اعانت حاصل ہوتی ہے. اور جب وہ اس مقام پہ پہنچ کے مجھ سے سوال کرتا ہے لأوتینہ، لئن سألنی لأوتینہ وإن استعاذ بی لأعیذنہ، وہاں پہنچ کے جب مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وہاں پہنچ کے جب مجھ سے پناہ چاہتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اولیاء اللہ مستجاب الدعوات ہوا کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ خدا صرف اولیاء اللہ ہی کا خدا ہے؟ وہ صرف صلحاء کا ہی خدا ہے؟ وہ ہم جیسے لوگوں کا بھی تو خدا ہے. دعوت المظلوم مستجابہ، یہ بھی تو حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. دعوت المضطر استجابہ، یہ بھی تو حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو حالت اضطرار میں مانگی جائے دعا وہ قبول ہوتی، یعنی اس کی رحمت اپنی آغوش میں لیتی ہے اس آدمی کو. اور قبولیت دعا کا وہ واقعہ بھی تو وہاں ہو چکا ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اس بارگاہ صمدیت کا حال اس واقعے سے بھی سمجھا جا سکتا وہ جو شیطان کے ساتھ ہوا تھا. فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. وہ جب راندہ درگاہ ہو گیا، جب وہاں پہ اکڑ پھو دکھانے لگا کہ میں سجدہ کیوں کروں آدم کو، اور نکال دیا گیا وہاں سے. اور جب نکال دیا گیا تو اس وقت دعا مانگنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین.
دعا بھی بہت الٹی مانگنے لگا کہ سب دنیا سے چلے جائیں، سب انبیاء چلے جائیں، صلحاء چلے جائیں، میں قیامت تک کے لیے باقی رہوں اس دنیا میں، یہ دعا مانگنے لگا۔ اور انک من المنظرین، شیطان کی اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ حالت اضطرار میں مانگی ہوئی دعا بھی قبول، مظلوم کی دعا بھی قبول، شیطان کی دعا بھی قبول۔ قبولیت دعا کسی کی ولایت کی کسوٹی کس طرح ہو سکتے ہیں دوستو؟ یاد رکھو، کثرت عبادت دلیل نہیں ہوتی ہے، کشف اور کرامت دلیل نہیں ہوتے، قبولیت دعا دلیل نہیں ہوتی ہے۔ مقرب بارگاہ الہی ہونے کی بس ایک دلیل ہے، اور وہ ہے محمد کی غلامی، محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس نے پٹا غلامی کا گلے میں ڈالا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، ہم نے کسوٹی رکھی ہے اس دعوے کو پرکھنے کے لیے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، وہ تمہیں مقام محبوبیت میں سرفراز فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا روپ دھارو گے، جتنا رنگ دھارو گے میرے محبوب کا، مجھے تم پر اسی قدر پیار آئے گا۔ یہ سب کچھ منسلک ہے دوستو، اس کی شرط یہ ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور رسول کا اتباع کرتے ہیں پھر انہیں انبیاء کی معیت نصیب ہوتی ہے، انہیں صدیقیت اور شہادت کے مقاموں سے نوازا جاتا، اور جتنے ولایت کے مقامات ہیں ان سب کا انحصار اللہ اور رسول کی اتباع پر ہے دوستو، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس لیے دیکھو، ہر کام سے پہلے دیکھو، ہر بات سے پہلے سمجھو، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، بولتے ہوئے، سوتے ہوئے، کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا رنگ خود پہ کیسے چڑھانا، ان سب چیزوں کا ثبوت کیسے ملتا، اور صرف ظاہر پہ اٹک کے مت رہ جایا کرو۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے اعمال سکھائے ہیں، یاد رکھو ایک ان کی صورت ہے اور ایک ان کی حقیقت ہے۔ سارا زور صورت پہ نہیں لگا دیتے ہیں، اگر حقیقت عمل کی حاصل نہ ہو تو وہ انوار جو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے خاص کر رکھے ہیں وہ ہاتھ نہیں آتے ہیں، جھولی خالی رہتی ہے۔ یہ جو نماز ہے اس کی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ یہ جو تعدیل ارکان ہے یہ صورت ہے، اور وہ جو اندر کا خشوع ہے اور جو للہیت ہے، اور جو کہ ایک بھاگا ہوا غلام اس کے حضور آ رہا ہے، اس کیفیت کا تعریف۔ وہ جو ظاہر ہے، وہ جو تعدیل ارکان ہے وہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ یہ بھی تو حدیث کی کتابوں ہی میں لکھا ہوا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے، اس طرح حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے میں سے نماز کے دوران آواز آتی تھی۔ تو یہ رقت بھی تو حاصل کرو، یہ خشوع بھی تو حاصل کرو۔ نمازوں میں خیال بھٹکتا رہے، دنیا کے دھندوں میں پڑے رہے، وسوسے آتے رہے، اس کا سبب یہ ہے دوستو کہ رحمت کا ورود نہیں ہوتا ہے۔
یہ جو ورود رحمت ہے یہ دفع وساوس ہوتا ہے. جب رحمت شدت سے ہو رہی ہو تو جذب شدید ہوتا ہے، اور جب جذب شدید ہوتا ہے تو پھر وسوسے نہیں آتے ہیں، وسوسے دور بھاگتے ہیں. پھر آدمی چاہے بھی تو غیر کی طرف نہیں دیکھ سکتا. یہ وسوسوں کو بھگانا کیسے ہے، یہ رقت کیسے طاری کرنی ہے، یہ نماز کا خشوع کیسے حاصل کرنا ہے. کچھ مسئلے ہیں وہ ایک مسجد میں بیان ہوتے ہیں، کچھ مسئلے دوسری مسجد میں بیان ہوتے ہیں، اور کچھ باتیں ہیں دوستو جو کہیں بیان نہیں ہوتی ہیں، کہ جن کی سیرت پہ ہم عمل کرنے کے دعوے کرتے ہیں. ان کی دعا کیا تھی؟ دعا یہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو نور سے منور کر دے. یہ بھی تو ان کی سیرت ہے. اور یہ بھی تو ڈھونڈو کہ یہ دل نور سے منور کیسے ہوتا. یاد رکھو یہ جو دل کا کھوٹ ہے یہ اللہ کے ذکر کے بغیر جاتا نہیں ہے. اللہ اللہ کیے بغیر یہ کھوٹ زائل نہیں ہوتا ہے، یہ میل کچیل صاف نہیں ہوتا. یہ بھی تو انہی کی سیرت ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک پالش تیار کی ہے جس سے وہ چیز چمکتی ہے اور نکھرتی ہے. اور دلوں جو جتنا قریب ہو گیا پھر وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہو گیا. جو سنتوں میں جتنا فنا ہو گیا وہ اتنا مقرب بارگاہ الہی ہو گیا. اور جو ولی اللہ ہو گیا وہ واجب التعظیم ہو گیا. پھر اس کی شان میں بے ادبی کرنا یہ موجب حرما ہے دوستو. اولیاء اللہ کا ادب یہ بھی سیکھنے کی بات ہے اور پلے باندھنے کی بات ہے. جو بے ادب آج جو دین کی دنیا ہے اس میں بے ادب یاد رکھو بے مراد رہتے ہیں اور با ادب با مراد ہوتے ہیں. بھاگ انہی کو لگتے ہیں اس دین کی دنیا میں. جو بے ادب ہیں وہ نکالے جاتے ہیں اور دھتکارے جاتے ہیں. ان کو یہاں بیٹھنے بھی کوئی نہیں دیتا. اس کو بھی تو سیکھو. یہی دو بیماریاں ہیں یاد رکھو. یعنی توحید کا معاملہ اور ادب کا معاملہ. جس طرح توحید پہ ہم زور دیتے ہیں اسی طرح یہ ادب کا معاملہ ہے. اور یہی دو بیماریاں ہیں جو لاحق ہوتی. عیسائیوں کو ایک بیماری لاحق ہوئی راندہ درگاہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. وہ لوگوں کو اٹھاتے تھے اور مقام الوہیت پہ فائز کر دیتے تھے اپنے مشائخ کو اور اپنے اکابر کو, اور حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے قائل ہو گئے تھے. اور جو دوسری بیماری تھی وہ یہودیوں کو تھی. یقتلون النبیین بغیر حق. وہ جن سے فیض حاصل کرتے تھے اور جن سے سیکھتے تھے جو ان کے محسن تھے وہ انہی کی نفس کشی کرتے تھے, انہی کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے تھے, انہی سے بدتمیزی کرتے تھے. یہی دو بیماری. تو یہ جس طرح توحید کا معاملہ ہے, جس طرح توحید کا فہم ہے, ابلیس اور آدم میں یہی فرق تھا دوستو. غلطی دونوں سے ہوئی تھی لیکن اس غلطی کے بعد جو ابلیس تھا وہ بدتمیزی پہ اتر آیا تھا. فبما اغویتنی, وہ کہنے لگا تھا کہ یہ تو سب آپ نے کیا, یعنی آپ کی مرضی نہ ہوتی تو میں یہ سب کچھ کیوں کرتا جو میں نے انکار کیا ہے اور آدم کو سجدہ نہیں کیا. اور غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی. اور حضرت آدم کا عجز دیکھو, ان کا ادب دیکھو. وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم معافی چاہتے ہیں. دیکھا آپ نے جس طرح توحید کے مقام سے گر کے آدمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے
اور بالکل اسی طرح ادب کے زینے سے گر کے آدمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو ابلیس کو، ابلیس کی توحید میں کوئی خلل نہ تھا، وہ غیر کو سجدہ تو نہ کرتا تھا، وہ بدتمیز تھا اور وہ گستاخ تھا، جس طرح اس مقام سے گر کے ہوتا ہے، اور اسی طرح اس ادب کے زینے سے گر کے بھی آدمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آخری جملہ یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کسوٹی آخری اور پکی کسوٹی یہی ہے، باقی سب کچی کسوٹیاں ہیں۔ ولی اللہ وہی ہوتا ہے اور مقرب بارگاہ الہی وہی ہوتا ہے جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتا ہے، جو آپ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا فہم عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس یا اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ عمر بھر کی لغزشوں سے درگزر فرما یا اللہ اپنے دین کا فہم عطا فرما قرآن مجید کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی معرفت عطا فرما
آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے دین کا کام بے پناہ اور بے لوث کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حب مال اور حب جاہ جیسے مہلک امراض سے محفوظ فرما۔ مادی اور روحانی رزق وافر عطا فرما۔ رزق میں برکت پیدا فرما۔ اس رزق حلال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حرام اور مشتبہ مال سے محفوظ فرما۔ یا اللہ لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا دے دے۔ سب بیماروں کو شفا دے دے۔ یہ جتنے احباب نے دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے۔ تو رحیم ہے یا اللہ رحم فرما۔ تو کریم ہے یا اللہ کرم فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔